کراچی میں عمارت گرنے کا دلخراش واقعہ۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت منہدم، ملبے تلے دب کر 7 افراد جاں بحق۔ عمارت کے ملبے سے شہریوں کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی مدد سے ریسکیو آپریشن کئی گھنٹے سے جاری۔ 10 زخمی افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ابھی بھی 20 سے 25 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ عمارت گرنے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان۔ سنارکل کی مدد سے اطراف کی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ موبائل سگنل سروس متاثر ہونے سے امدادی ٹیم کو رابطوں میں مشکلات کا سامنا۔ جناح اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ کراچی میں المناک حادثے پر رکت آمیز مناظر۔ پیاروں کے بچھڑنے پر لوگ زارو قطار روتے رہے۔ عینی شاہدین نے دعویٰ کیا کہ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیمیں تاخیر سے پہنچیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں کرتے رہے۔ عمارت 50 سال پرانی تھی اور خستہ حال تھی، جس میں کئی خاندان مقیم تھے۔ ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو نے 92 نیوز سے گفتگو میں کہا، کراچی میں 500 سے زائد عمارتیں خستہ حال ہیں۔ متاثرہ عمارت کو خالی کرانے کا نوٹس دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا، غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خطرناک عمارتوں کی فوری نشاندہی کر کے شہریوں کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا دی۔ تحقیقاتی کمیٹی 3 دن میں ذمہ دار افسران کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ غفلت برتنے پر متعلقہ حکام معطل۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رہائشی عمارت گرنے پر اظہار تشویش۔ ریسکیو اداروں کو فوری، مؤثر اور ہم آہنگ امدادی کارروائی کی ہدایت کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کی سندھ حکومت کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، حادثے کی وجوہات کا تعین اور روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم کا واقعے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ عمارت کے ملبے تلے دبے افراد بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی ہدایت۔ کہا، مستقبل میں ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی واقعے پر افسوس کا اظہار۔ کہا، سانے پر دلی دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا، یقین دلاتا ہوں سندھ حکومت متاثرہ افراد کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ بھارت کی طرف سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا، بھارت کو کسی بھی صورت پانی بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارتی اقدام پاکستان کے عوام کے خلاف جارحیت کے مترادف ہوگا۔ روس کے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر 500 ڈرون حملے، 23 افراد زخمی ہو گئے۔ حملوں میں زیر زمین پناہ گاہوں میں موجود شہری زوردار دھماکوں سے لرز اٹھے۔ یوکرینی ایئر فورس کے مطابق جمعے کی صبح روس نے مختلف مرحلوں میں 539 ڈرون اور 11 میزائل فائر کیے۔ شہر میں 8 گھنٹے سے زائد ایئر ریڈ سائرن بجتے رہے۔ حکام کے مطابق شہر بھر میں حملوں میں عمارتیں، گاڑیاں اور ریلوے انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کی سہولت اور سیکیورٹی کے لیے اہم فیصلے۔ ایران کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی۔ اربعین پر عراق کے لیے 107 خصوصی پروازوں کا انتظام۔ زائرین کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، سردار محمد یوسف، چودھری صالح حسین اور طلال چودھری کی شرکت۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد مزید بڑھانے پر غور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 20 بچوں کی ہلاکت پر دورہ پاک پتن۔ مریم نواز نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ مریضوں کے لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نوٹس۔ سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس گرفتار۔ سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس کے خلاف مقدمہ درج۔ ساہیوال سے نئے ایم ایس کو ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن تعینات کر دیا گیا۔ پارکنگ میں اوور چارجنگ کی شکایات۔ کمپنی مالک اور انچارج کی گرفتاری کی ہدایت۔ پرائیویٹ لیب سے ملی بھگت کرنے پر 3 لیب ٹیکنیشین فارغ۔ اسپتال کے عملے سے ملی بھگت پر 3 پرائیویٹ لیب سیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈی سی پاک پتن کو چارج چھوڑنے کا حکم۔
ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंद कराने की बात दोहरा दी। अमरीकी सदर ने 250वां यौम आज़ादी पर रियासत ओहायो में तकरीब से खिताब करते हुए कहा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि जीत जंग को तो तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने खुद को अमन का नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 5 ममालिक की जंग रुकवाई, ईरान की जौहरी तंसीबात को सफाई हस्ती से मिटाने का दावा भी किया। बोले ईरान पहले धमकियां देता था, अब मुझसे मिलना चाहता है। अमरीकी सदर का गज़ा में अमन की ख्वाहिश का भी इजहार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा हमास से जंग बंदी मुआहदे का अगले 24 घंटे में मालूम हो जाएगा। ट्रंप का अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का भी इंदिया। बोले मजीद 4 साल के लिए अमरीका का सदर बनूंगा। गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते जंग बंदी का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास 28 यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंग बंदी पर आमादा हो गई। रिहा किए जाने वाले यरगमालियों में 10 जिंदा और 18 हलाक अफराद शामिल होंगे। इसराइल इस दौरान अस्करी कार्रवाई रोकने पर आमादा है। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक कतर में मौजूद हमास की क़यादत को हथियार हवाले करने की हिदायत कर दी गई। हमास ने पैगाम में कहा कि जंग बंदी की तजवीज़ पर फ़लस्तीनी धड़ों से मुशावरत की जा रही है। मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करेंगे। दहशतगर्द इसराइल के गज़ा पर हमले भी जारी। सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 581 ज़ख्मी। 48 घंटे में 300 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके। शोहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर महंत अल-लेली भी शामिल हैं। रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद भी कबूल कर ली। रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफगान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम करने का मुकम्मल मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देगा। सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी और मुनशियात के जराइम से निमटने में तालिबान हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और बुनियादी ढांचे में अहम तिजारती और इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े हैं। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की भी पेशरफ्त की तस्दीक बताया। रूस के काबुल में सफ़ीर ने इत्तफ़ाक़ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में मॉस्को हुकूमत के फ़ैसले से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी कहते हैं कि रूस के इस ज़रूरतमंदाना इक़दाम की कदर करते हैं। रूस का इक़दाम दूसरों के लिए भी मिसाल बनेगा। रूस अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। मॉनसून का मौजूदा सिस्टम 5 जुलाई तक बरकरार रहने की पेशगोई। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने की नवीद सुना दी। सवात, पंचकूड़ा दरिया में बारिश के बाद सैलाब का भी खदशा। सवाबी, मर्दान, कोहिस्तान और शांगला के नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। बलोचिस्तान में मूसा खेल, डेरा बुगटी, ज़ियारत, बोलान, जोब, कल्लात, मस्तूंग और खुजदार में भी बारिश का इम्कान।